بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی شخص جب اس دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی ہیومن بینگ، تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ایسوسیٹ ہوتی ہیں کہ جو اس کے فرام دا ویری فرسٹ ڈے آف ہز لائف اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں اور اس کی زندگی کے آخری دن تک اس کے ساتھ وہ اٹیچ رہتی ہیں، جس میں سے اس کی نیڈز ہیں، وانٹس ہیں، ڈیزائر ہیں، ڈیمانڈز ہیں۔ نیڈز ہماری ہیں بچے کی نیوٹریشن، اس کی کلوتھنگ، اس کے پھر بڑے ہو کے شیلٹر، اس کی ایجوکیشن اور ڈفرینٹ اس کی نیڈز۔ پھر اس کی وانٹس ہیں جو ڈیولپ بائی دی سوسائٹی، اور یہی چیز اگر بیکڈ بائی افورڈیبلٹی اور بیکڈ بائی پرچیزنگ پاور، بائنگ پاور ہو جائے تو یہ ڈیمانڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو وانٹس، نیڈز، ڈیمانڈ، ڈیزائر جو اس کی زندگی کے پہلے دن سے اس بچے کے ساتھ ہیں، اس انسان کے آخری دن تک اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ہے جو انسان کے پہلے دن سے اس کے ساتھ اٹیچ اور ایسوسیٹ ہوتی ہے، وہ ہیں زندگی کے رسک۔ کوئی بچہ، کوئی ہیومن بینگ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ وہ رسک لے کر آتا ہے۔ خطرات اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، اس کی ہیلتھ کے رسک، اس کے شیلٹر کے رسک، اس کی ایجوکیشن کی افورڈیبلٹی کے رسک۔ وہ روڈ پہ نکلتا ہے تو روڈ کے ایکسیڈنٹ کے رسک بھی مختلف قسم کے ہیں۔ کیٹاسٹرافیکل آپ کے رسک ہو سکتے ہیں، یا ہیومن ایکشن کے بیسس پر جو ہے وہ آپ کے رسک ہو سکتے ہیں کہ کسی آپ راستے پر نکلے، روڈز پر نکلے تو کسی دوسرے انسان کے ایکشن سے ہمیں جو ہے کوئی رسک جو ہے وہ آ کر ہماری زندگی کو ٹکرایا اور لاحق ہوا۔ تو جس طریقے سے یہ ہماری نیڈز، وانٹس، ڈیمانڈ اور ڈیزائر، اس کو انسان مختلف طریقوں سے فلفل اور رسک میٹیگیٹ کرتا ہے اپنے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ریٹینشن وہ اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے کہ جو میری زندگی کی نیڈز، وانٹس، ڈیزائر ہیں یا رسک ہیں، میں ان کو اپنی ریسورسز سے فلفل کروں یا میٹیگیٹ کروں۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرانسفر کرے کسی دوسرے پر، یا کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کا رسک بیئر کرے۔ فار ایگزامپل پیرنٹس ہیں، فیملی ممبرز ہیں، یا اور دوسرے لوگ ہیں۔ یا ایک تیسرا طریقہ زندگی میں انسان اختیار کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کی نیڈز ہیں یا رسک اس کو زندگی میں آتے ہیں اس کی زندگی میں، تو اس کے لیے وہ لون یا قرضے لیتا ہے۔ لیکن اپنی ریسورسز سے ان چیزوں کو فلفل کرنا، میٹیگیٹ کرنا، یا کسی دوسرے پر ٹرانسفر کرنا، یا ہر ایک سے اپنی ضرورت کے وقت لون یا قرضہ لینا، ہر ایک کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا ہر سچویشن میں۔ تو اپنی نیڈز، وانٹس، ڈیزائر اور اپنے رسک کو کم کرنے کے لیے، میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہماری ڈیولپ دنیا میں اس وقت ایک طریقہ رائج ہوا جس کو انشورنس کہا جاتا ہے، کہ ہم اپنے زندگی کے خطرات کو اور جو ہماری ڈیمانڈز ہیں یا وانٹس ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے کبھی جنرل انشورنس کرواتے ہیں تو کبھی لائف انشورنس کرواتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف رول پلے کرتا ہے۔ کسی ایک جگہ وہ امپلائر ہے تو ساتھ ساتھ کسی جگہ وہ امپلائی بھی ہو سکتا ہے، ایک جگہ فادر ہے تو کسی جگہ وہ جو ہے وہ چائلڈ بھی ہو سکتا ہے، سن ہو سکتا ہے۔ ان سب رولوں میں سب سے سپیریئر رول جو ایک انسان کا ہے وہ ہے اس کے مسلمان ہونے کا۔ ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمارا جو سب سے سپیریئر رول ہے ہماری زندگی کے اندر، وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ لائبلٹی ہے، اور ایک ہر انسان کی ایک خواہش مسلمان کی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جو میری وانٹس ہیں، نیڈز ہیں، ڈیزائر ہیں، رسک میٹیگیشن ٹول ہیں، وہ سب کے سب میں کسی ایسے طریقے سے کروں کہ جو ود ان دا پیرامیٹرز گیون بائی دی اللہ اینڈ شریعہ ہوں، اس سے کانٹراڈکٹری میرا کوئی بھی ایلیمنٹ میری زندگی میں شامل نہ ہو۔ یہ ہر مسلمان کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے۔ تو ہم جو اپنی زندگی کے اندر اپنے رسک کو میٹیگیشن کرنے کے لیے جو انشورنس کا ٹول اپلائی کرتے ہیں، اس کو جب مسلمانوں نے اور علماء نے خاص طور پر جب اس میں غور کیا تو دیکھا کہ یہ اس کے دو اسپیکٹ ہیں۔ ایک اسپیکٹ تو اس کا کانسیپچول اسپیکٹ ہے، اور ایک اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ ہے۔ کانسیپچول اسپیکٹ اس کا اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے، کانٹراڈکٹری نہیں ہے، کہ میوچل اسسٹنس ہے، یہ ایک دوسرے کی مدد ہے۔ لیکن دا وے اٹ از بینگ پرفارمڈ اور مینیجڈ بائی دی کمپنیز اور بائی دی پیپل، اٹ میکس اٹ امپرمیزیبل۔ اس میں 3 ایلیمنٹس ایسے آ جاتے ہیں جو کہ اس کو امپرمیزیبل بناتے ہیں۔ اس میں انٹرسٹ، گیملنگ اور انسرٹینٹی آتی ہے، جس کو ہم ربا، قمار اور غرر عربی کے اندر کہتے ہیں۔ تو یہ 3 ایلیمنٹ آنے کی وجہ سے تمام امت کے علماء کا اس وقت کنسنسس ہے اس بات پر کہ یہ امپرمیزیبل ایکٹیویٹی ہے انشورنس کی۔ لیکن اس کا چونکہ کانسیپٹ اس کا بہت اچھا ہے تو اس کا کوئی حلال پرمیزیبل وے جو ہے اس کا کوئی نکلنا چاہیے۔ تو علماء نے جب اس پر غور کیا تو الحمدللہ ہمارے پردادا مفتی شفیع عثمانی صاحب نے 1970s کے اندر اس کا ایک آلٹرنیٹ پیش کیا جو کہ تبرع وقف کی بنیاد پر تھا، اور ایک ایسا ماڈل پرپیچول وقف کی بیسس پر تھا۔ وہ ایک ایسا ماڈل انہوں نے پیش کیا کہ
جس کے اندر جو مقاصد اور منافع اور جو اینڈ رزلٹ جو چاہتے ہیں وہ تو انشورنس والے ہی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اگر کوئی خطرات یا رسک آئیں تو وہ ہم اس فنڈ سے پورے کر سکیں، اپنے ایکسپنسز کو فلفل کر سکیں. لیکن اس میں جو یہ 3 امپرمیزیبل ایلیمنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اس طریقے سے وہ ڈیزائن کیا گیا جس میں سے انٹرسٹ، گیملنگ اور انسرٹنٹی جو ہیں وہ اس میں سے ختم ہو گئی. اور یہ جو بعد میں آج جو ہمارے پاکستان کے اندر یہ تکافل کا جو کانسیپٹ ہے اور تکافل کی کمپنیز ہیں الحمدللہ جو اس وقت قائم ہیں، وہ وقف پرپیچول وقف کی بیسس پر ہیں، جس میں ذیلی طور پر وکالہ بھی آتا ہے اور اس کے اندر مضاربہ بھی آتا ہے. اور تو اس کے اندر وقف، مضاربہ، وکالہ کے جو شرعی قوانین اور شرعی قواعد ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ان کی نگرانی کی جاتی ہے. تو مسلمانوں کے پاس جب اپنے رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے 2 سولوشن موجود ہیں، اس میں سے ایک حلال ہے اور ایک حرام امپرمیزیبل ہے، تو یقینی طور پر ہر مسلمان کی خواہش ہوگی کہ جب مجھے سیم رزلٹ مل رہا ہے تو میں ایک حلال سولوشن کی طرف کیوں نہ جاؤں. تو لوگ الحمدللہ اس کی طرف دلچسپی بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں اب یہ جو انڈسٹری ہے تکافل کی وہ بہت گرو بھی کر چکی ہے، اپنی پینیٹریشن اس کی الحمدللہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. میں یہاں پر ایک چیز اور مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ تکافل کے اندر 3 بینیفٹس ایسے ہیں کہ اگر مسلمان اگر تکافل کو اختیار کرے اپنے رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے تو وہ اس کو وہ بینیفٹ انشورنس کے اندر نہیں ملیں گے. وہ 3 بینیفٹ، اس میں سے پہلا بینیفٹ ہے میرا پیس آف مائنڈ، انر ہارٹ کی سیٹسفیکشن، کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے وہی سیم سولوشنز مل رہے ہیں، وہی سیم ریزلٹس مل رہے ہیں جو انشورنس کے ہیں، لیکن وداؤٹ بینگ انوالو ان اینی امپرمیزیبل ایکٹیویٹی، تو میرا دل ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اندھیرے میں اکیلے میں بیٹھ کر ضرور خوش ہوتا ہوں، اور دل میرا مطمئن ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ میں ایک جائز طریقے سے اپنی نیڈ کو فلفل کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی چیز ہے پیس آف مائنڈ اور ہارٹ کی سیٹسفیکشن ہے. اور دوسرا جو اس کے اندر بینیفٹ ہے وہ بینیفٹ ہمارا ہے کلوز ٹو اللہ، بینگ کلوز ٹو اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا. اور یہی تقویٰ ہے کہ انسان صبح سے شام کی زندگی کے اندر اس کو جب بھی کوئی موقع، جب بھی کوئی سچویشن اس کے سامنے آئے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کوئی حلال کام کروں یا حرام کام کے ذریعے اس اپنی نیڈ کو فلفل کر لوں. لیکن جب وہ حلال کی طرف وہ جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور یہی تقویٰ ہے کہ میں اپنے ہر کام کے اندر یہ دیکھوں کہ کون سا کام میرے اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے، اور یہی تقویٰ ہے. تو یہ چیز ہمیں تقویٰ بھی دیتی ہے، انر سیٹسفیکشن بھی دیتی ہے، اور پیس آف مائنڈ بھی دیتا ہے تکافل. اور تھرڈ بینیفٹ جو اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بینیفٹ ہے کہ جس کا انشورنس کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں، وہ فائنینشیل بینیفٹ ہے. ایک ایڈیشنل فائنینشیل بینیفٹ جو ہمیں تکافل کے اندر ملتا ہے، انشورنس کے اندر نہیں، وہ ہے ہمارے سرپلس کی ڈسٹریبیوشن کا. آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں کہ کمپنی کا جو پول ہے کہ جس سے کمپنی کسی بھی نقصان کی تلافی کرتی ہے، تو جب اس پول کے اندر جتنے بھی آپ نے سال بھر کے اس کی لائبلٹیز ہیں وہ جب آپ نے پے کر دی کمپنی نے، اس کے پاس اگر سرپلس کوئی اماؤنٹ بچی ہوئی ہے تو وہ کمپنی کا سرپلس کہلاتی ہے. کہ خطرات کم آئے، نقصانات کم آئے اس پول کے اندر، اور اس کے اندر جو اس کی انکم تھی، جو کنٹریبیوشن تھا وہ زیادہ رہا، تو تمام خطرات کی ادائیگی لائبلٹیز کو فلفل کرنے کے بعد جو کچھ بچا وہ سرپلس ہے. انشورنس کے اندر یہ جو سرپلس کی اماؤنٹ ہے، یہ سرپلس کی اماؤنٹ شیئر ہولڈر کی جیب میں جاتی ہے، اس کا اونر شیئر ہولڈر ہوتا ہے. جبکہ تکافل کے اندر یہ جو سرپلس کی اماؤنٹ ہے اٹ مے بی ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دی پارٹیسپینٹ، اور اس کو پارٹیسپینٹس کے درمیان جو پالیسی ہولڈر ہیں تکافل کے ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں یہ نارم اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اب جنرل تکافل کمپنیز اور فیملی تکافل کمپنیز یہ جو سرپلس ہے یہ اپنے پارٹیسپینٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں سال کے آخر میں. اور الحمدللہ کئی سالوں سے یہ بات دیکھنے کے اندر آ رہی ہے، جبکہ یہ کانسیپٹ، یہ فائنینشیل بینیفٹ یہ انشورنس کے اندر کہیں نہیں پایا جاتا. تو ہماری آپ سب سے درخواست بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ جب ہمارے پاس ایک سولوشن بھی موجود ہے سیم رزلٹ کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ سیم رزلٹ کے ساتھ بلکہ 3 ایڈیشنل بینیفٹس کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیے، تو جب موجود ہے تو ہم سب جو ہے وہ تکافل کی طرف قدم بڑھائیں اور اس کو سپورٹ کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم.